السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین اکرام، یہ ہماری خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ تعالی، جو اصول فقہ میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں، اور آج ہم ان سے اسی عنوان کے حوالے سے بات کریں گے، اور طلباء اور اساتذہ کے ذہنوں میں جو چند سوالات اور اشکالات ہوتے ہیں اصول فقہ کے حوالے سے، آج انشاءاللہ ہم ان کے حوالے سے شیخ صاحب سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، آپ کی طبیعت صحت کیسی ہے؟ بہت اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حفظ الحمدللہ۔ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آمین، شریروں بارک کے اللہ شر سے فیکم محفوظ رکھے۔ وإیاکم۔ بارک اللہ فیک۔ آپ کو ہم نے زحمت دی، اور ظاہر ہے کہ ہم بھی کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہیں، اور بالخصوص اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت علم سے نوازا ہے، اور خاص طور پر اصول فقہ کا جو علم ہے کہ جس کو چند ایک لوگ جانتے ہیں، ان میں سے آپ سر فہرست ہیں، بلکہ آپ امامت کا درجہ رکھتے ہیں اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو اصول فقہ کے حوالے سے سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کا موضوع کیا، کس حوالے سے بات ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، اصول فقہ جو میرا مطالعہ ہے، جو میں نے پڑھا ہے، اور اس کی جو حقیقت مجھے سمجھ میں آئی ہے، یہ ایک بہت ہی عام فہم، سادہ اور بہت بلکہ سارے علوم سے زیادہ یہ آسان علم ہے، لیکن اس کو کچھ اور چیزیں داخل کر کر کے تاریخ کے دھاروں سے گزرتے گزرتے اس کو بہت جو ہے وہ پیچیدہ بنا دیا گیا، وگرنہ یہ پیچیدہ ہے نہیں ہے۔ جی بالکل۔ یہ سوال کہ بھئی اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، یہ کوئی بتائے تو وہ میں آپ کو ایسے بتاؤں گا کہ دیکھو، بنیادی طور پہ یہ نس فہمی سے متعلق کچھ انواع اور دلالات کے مجموعے کا نام ہے جس کو اصول فقہ کہتے ہیں۔ چونکہ یہ سارے قاعدے، یہ ساری دلالتیں یا اصطلاحیں جو کچھ بھی ہیں، ان کا تعلق ہے نص قرآنی اور حدیثی کے ساتھ، اس سے آگے کچھ نہیں ہے یہ۔ اور جو قرآن ہے، سنت ہے، یہ عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان کا جو ایک اسلوب مزاج ہے وہ اس طرح پہ تشکیل پاتا ہے کہ اس کے، اور بلکہ یہ ہر زبان میں ہی ایسے ہوتا ہے کہ جو مفرد الفاظ ہیں ان کے بھی معنی ہوتے ہیں، پھر ان مفرد الفاظ کو ملا کے جملے بنائے جاتے ہیں، مختلف معنی کی ادائیگی کے لیے مختلف اسالیب میں وہ جملے جو ہیں وہ تشکیل پاتے ہیں، اور پھر اس سے وہ انداز، وہ اسلوب بیان، وہ مختلف جو معنی متکلم ادا کرنا چاہتا ہے اس پہ اس کی وہ دلالات ہوتی ہیں۔ تو یہ بنیادی تو اس کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، اور اسی سے ہی یہ ماخوذ ہے۔ تو اختصار سے میں یہ کہوں گا کہ یہ چند دلالات ہیں، انواع ہیں، مثال کے طور پہ جو عام اصطلاحیں مروج بھی ہیں، اور ان الفاظ سے جو ہے وہ اس کے تنوع دلالت کو دیکھتے ہوئے جو مرتب کی گئی ہیں، ان میں مثلاً یہ خاص ہے، یہ عام ہے، مطلق ہے، مقید ہے، اور یہ مشترک ہے، یہ مجمل ہے، یہ ظاہر ہے، یہ مترادف ہے۔ یہ چند اصطلاحیں ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، بس انہی کے گرد ہی اصول فقہ جو ہے نا وہ گھومتا ہے۔ پھر جب جمل میں جاتے ہیں تو جملے کی بناوٹ اور صیاغت کے جو ہے نا وہ مختلف اغراض کو کی ادائیگی کے لیے ان کی صیاغت میں بھی فرق جو ہے نا وہ آتا ہے۔ اب نعبدو کا آپ کہہ دیں یا ایاک نعبدو کہہ دیں تو بات جوہر جو ہے نا وہ بات کا وہ ایک ہی ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے، اور وہ فرق کہاں سے آیا؟ وہ فرق ہے انداز سے۔ وہ فرق پیدا کرنا جو ہے نا وہ ضروری تھا، تو یہ تھوڑا رد بدل کیا جائے، اس طرح کی
جو چیزیں. تو پھر یہ جمل جو ہیں ان کی اپنی دلالات ہیں. ان دلالات کا جو تنوع ہے، تدرج ہے، خفا کے لحاظ سے، ظہور کے لحاظ سے، اس کی جو ہے نا وہ تعیین کر کے اس کو ایک اصطلاح کے تحت جو ہے نا وہ مندرج کیا گیا کہ اگر کلام کے اندر کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہے تو اس کو نص کہہ دو. اگر وہ کئی معانی پہ دلالت کر رہی ہے لیکن کوئی معنی متعین نہیں ہو رہا تو اس کو مجمل کہہ دیں گے. اگر کوئی متعین ہو گیا ہے اور علی وجہ یقین و دقہ جو ہے وہ متعین ہو گیا ہے تو بھی وہ نص ہو گئی ہے. اگر علی سبیل الاحتمال جو ہے نا تعین ہوا ہے تو اس کو ظاہر جو ہے وہ کہہ دیں گے. اور اسی طرح یعنی یہ انواع الدلالات ہیں مفردات کی اور مرکبات کی کہ ان کو پھر اصطلاحوں کے تحت جو ہے نا وہ مندرج جو ہے نا وہ کیا گیا. تو یہ بیسیکلی یہ اتنی سی بات ہے. اچھا، آپ نے شیخ محترم لفظ نص استعمال کیا ہے. پہلے تو اس میں کہ نص کو سمجھنے کے طریقے ہیں اس میں، اور پھر جب الفاظ کی دلالات کی آپ نے بات کی ہے تو پھر بھی لفظ نص استعمال کیا، تو کیا یہ دونوں میں فرق ہے؟ جی ایک فرق یہ ہے کہ نص مطلقاً جو قرآن اور حدیث کی عبارت ہے جیسی بھی ہو، اس کی دلالت کچھ بھی ہو، اس کو نص کہتے ہیں. یہ نص آ جاتا ہے بمقابلہ قیاس، استحسان، اور جو دوسری اصطلاحیں ہیں یہ اس کے مقابلہ میں جو ہے نا یہ لفظ نص کا استعمال ہوتا ہے کہ جی یہ نص سے ثابت ہے. نص ثابت ہے کہ یا قرآنی آیت سے ثابت ہے یا حدیثی جملے سے جو ہے نا یہ ثابت ہے. دوسرا ایک نص ہے جو قوت دلالت ہے، کلام کی جو قوت دلالت ہے اس میں جو اقوی انواع دلالات ہیں کہ جس میں ایک معنی کے علاوہ اور کوئی دوسرے معنی کا احتمال ہوتا نہیں ہے، اس کو جو ہے نا بھی نص کہتے ہیں. تو یہ نص کے لفظ کے جو ہے نا مختلف اطلاقات ہیں. یہ جمہور کے نزدیک ہے. اب حنفیوں کے ہاں پھر یہ نص کا ایک مفہوم ہے مخصوص جو جمہور کی نص کے مفہوم سے ذرا ہٹ کے ہے. تو یہ استعمالات ہیں اس کے. جی ظاہر ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھنا، نصوص کو سمجھنا، یہ تو صحابہ کے دور سے ہے. تو کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی فقہ کے اصول تھے؟ جی آپ نے یہ بہت ہی قیمتی اور بڑا بہترین جو ہے نا وہ سوال کیا. دیکھیے یہ ساری جو دلالات، تنوع، انداز، پھر اس کو اصطلاحوں میں لے کے جانا، یہ ہم اجمیوں کی مشکلات ہیں. اچھا. صحابہ یا عربیت جاننے والے لوگوں کو ان سارے دقائق کا، اور جتنے دقائق ہم جو ہے نا وہ لغوی میں جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں عجمی لوگ، وہ اس سے بھی بہت آگے کے فقیہ لوگ تھے. بالکل بالکل. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ان کو کوئی یہ بتائے کہ خاص کیا ہوتا ہے، عام کیا ہوتا ہے، مطلق کیا ہوتا ہے. ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ وہ ان چیزوں میں بحث کرتے تھے کیونکہ یہ ان کی ضرورت تھی ہی نہیں. بیسیکلی وہ فہم نص میں، نص کا اسلوب انداز کوئی بھی ہو، وہ سارے اسلوب جتنے ہیں وہ 100% وہ اسی سانچے میں ڈھلے ہوئے ہیں جو اصل لغوی زبان کا جو سانچہ ہے. تو جو عربیت، جو اصل عربی و نفس و نفس و نسل جو آدمی ہے اس کے لیے یہ چیزیں اس کی مشکلات میں سے نہیں ہیں. یہی وجہ کہ صحابہ کے زمانے میں اس پہ نہ جو ہے نا وہ لکھا گیا، نہ لکھنے کی کوئی ضرورت تھی. تابعین کے زمانے میں بھی یہی کچھ ہے. البتہ یہ ہے کہ جو اجتہادات ہیں استدلال نص میں بعض جگہوں پہ اشکالات جو ہے نا وہ ہوئے، اور ہوئے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو عربیت میں جن کی عربی اصل زبان نہیں، تو پھر وہاں پہ جو ہے نا اس کے جوابات دیے. ایسے ہی آپ سمجھ لیں کہ جیسے نحو ہے. اب نحو جو ہے نا اس کی تشکیل کب آئی اور کس نے کی، کیوں کی، کیا ضرورت پیش آئی؟ اب پرانے زمانے میں تو نہیں تھی. یہ تو رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا وہ توجہ کی اور اس کو مرتب کیا. جی بالکل. وگرنہ اس سے پہلے کیا تھا، جو عربی لوگ تھے وہ کیا تھے، وہ جتنے بھی یہ جو ہے نا مرفوعات، مجرورات، منصوبات، سارے کا اپنا علی وجہ الفطرہ سلیمہ التی فطروا علیہا،
وہ اس کی جو ہے نا وہ ادائیگی کرتے تھے، کوئی غلطی نہیں کرتا تھا۔ جی بالکل ایسا۔ تو اسی طرح یہ وہ اعراب اور تکلم کی جو ہے نا وہ اصطلاحیں ہیں۔ اصول فقہ جو ہیں یہ فہم نص کی جو ہے نا یہ اصطلاحیں ہیں، اصطلاحات ہیں۔ یہ دلالت کلام کی جو ہے نا یہ اصطلاحیں ہیں، تو ان کی تو یہ ضرورت نہیں تھی نا۔ تو پھر اس کی جو تدوین ہے باقاعدہ، اب تو ہمیں سینکڑوں کتابیں ملتی ہیں اصول فقہ پہ، تو یہ باقاعدہ کب سے ہوئی؟ دیکھیے جی، باقاعدہ یہ تب سے ہوئی، دیکھو کوئی بھی علم ہے جب وہ اس کی ابتدا ہوتی ہے نا، تو وہ ابتدائی اس کی جو شکل ہوتی ہے نا وہ اکتمالی نہیں ہوتی۔ یوں سمجھیں کہ جب نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ڈھانچے میں تو وہ پورا ہے، لیکن وہ اپنی پوری اصل جہاں تک اس کی خلقت کو پہنچنا ہے کمزوریاں بہت ہیں۔ وہ ہوتا ہے۔ اب اسی طرح یہ جو علوم اور فنون ہے نا، ان کا پہلے سے ایک تصور انسانی عقل کے اندر موجود ہوتا ہے، حالات کے تحت جو ہے نا وہ اس کو پھر جو ہے نا وہ کچھ جس کو کہتے ہیں کہ نمایاں ہائی لائٹ ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ ایک ضرورت بنتا جاتا ہے، پھر ابتدائی لوگوں نے کچھ رائے دی، پھر اگلوں نے اور دی، انہوں نے اضافہ کیا، انہوں نے اضافہ کیا، انہوں نے اضافہ کیا، وہ کرتے 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 پھر وہ ایک بہت بڑا وسیع اور مضبوط علم اور فن جو ہے نا وہ بن جاتا ہے۔ پہلے دن سے یہ سارے فنون اتنے مکمل نہیں ہوتے، تو اب اس کی جو ہے نا وہ ضروری جب اجتہاد کا مرحلہ جو ہے نا وہ آیا، اور یہ بھی ایک فطری بات تھی اور ہونا چاہیے تھی، اور اسلام کے جو دین ہے یہ اس دین کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ چونکہ اس کو نصوص اس کی متناہی ہیں اور جو حوادث ہیں وہ لا متناہی ہیں، اس کے باوجود وہ سب پہ یہ محیط ہے، تو وہ کیسے اس کا احاطہ ہوگا؟ تو یہ اللہ کی مرضی کے تحت جو ہے نا یہ پھر اہل علم اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا بھی گیا، توسع بھی جو ہے نا وہ ہوتا گیا۔ اب جب مجالس علمیہ مختلف رنگ میں، مختلف انداز میں، مختلف افکار کے ساتھ، مختلف عقائد کے ساتھ جب وہ آگے بڑھتی گئیں، ان میں توسع جو ہے وہ ہوتا گیا، تو نئی نئی باتیں پیدا ہوتی گئیں، پھر ان کے لیے بھی احکامات تلاش کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ پہلے کوئی قاعدہ جو ہے نا وہ اپنے جزیات تفصیلات کے حساب سے اگر وہ محدود تھا تو اس میں توسع جو ہے نا وہ ہونا شروع ہوا۔ تو اس طریقے پہ جب یہ باتیں ہوئیں تو جو محدثین کا طریقہ کار تھا، وہ طریقہ کار کے جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، یہ آپ بات جو ہے نا وہ میں یہ بار بار بھی اس کو کروں گا اور آپ نے اس کو جو ہے نا وہ یاد کرنا ہے۔ اصول فقہ کا جو تصور ہے یہ قدیم ترین سب سے اقدم تصور ہے، اور یہ فقہائے محدثین کا یہ تصور ہے۔ سمجھ آئی بات؟ صحابہ سے لے کے، صحابہ معتدلی تو نہیں تھے نا، استغفر اللہ، وہ جہمی تو نہیں تھے، اشعری ماتریدی تو نہیں تھے نا، وہ حنفی شافی مالکی تو نہیں تھے، بالکل۔ بس یہی تھے۔ یہ جو منہج ہے، مسلک ہے اہل حدیث، یہ اصل وہ علمی طور پہ، فقہی طور پہ، عقیدے کے لحاظ سے، منہج کے لحاظ سے یہ اقدم ترین اور اصفا صافی ترین منہج ہے جو چلا آ رہا۔ اب ان کے ہاں اپنا ایک طریقہ کار ہے، وہ یہ تھا کہ بہت ساری وہ مسائل کے جس کو متاخرین نے اصولی قاعدے بنا کے سلجھانے کی کوشش کی، یہ محدثین کی مشکل ہی سرے سے نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ محدثین کا ایک انداز ہے، وہ النصوص یفسر بعضها بعضا کے قاعدے پہ چلتے ہیں۔ وہ آپ قاعدے بنا کے، اب نصوص کا استیاب نہیں ہے، نصوص کا احاطہ نہیں ہے، حدیثیں یاد نہیں ہیں، حدیث میں ضعیف کہہ لو، یتیم کہہ لو، کم مایا کہہ لو، اور قاعدے میں جو ہے نا وہ بڑا غنی آدمی ہو جائے تو بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ اس کا جو طریقہ کار ہے قاعدہ بنانے کا بھی، قاعدے کی تطبیق کا بھی، قواعد کے نتائج میں بھی بڑا فرق ہوگا ان نتائج میں کہ جو محدثین کے طریقے پہ ہوں گے۔ کیوں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نصوص یفسر بعضها بعضا۔ شیخ محترم، اس قاعدے کی تھوڑی سی اگر عوام الناس کے لیے وضاحت کر دیں۔ اب دیکھا کہ
ایک حدیث ہے اس میں کوئی صیغہ امر یا نہیں جو ہے وہ وارد ہوا ہے. اب اس سے وجوب مراد لینا ہے، استحباب مراد لینا ہے، کیا مراد لینا ہے اسے؟ وہ قاعدے کی بنیاد پہ یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے، وہ مسئلہ حل کریں گے دوسری نصوص کی روشنی میں. مثال کے طور پہ اب مسجد میں جانے والا جو آدمی ہے وہ کیا کرے گا؟ تحیۃ المسجد پڑھے گا. کیا حکم ہے اس کا؟ جو نص کے الفاظ ہیں وہ تو ذرا سخت ہیں، ٹھیک ہے، اس اسلوب کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ بھی فرض ہے، لیکن اس کو بھی فرض بنائیں. فرض بنائیں تو نماز کتنی ہو گئی؟ پھر تو 5 سے زیادہ ہو گئی. 5 سے زیادہ ہو گئی. یہی مسئلہ نماز وتر کے بارے میں ہے کہ نماز وتر جو ہے نا اس کا کیا حکم ہے. اب اس میں بھی بعد نصوص جو ہے نا وہ بڑی ذرا تھوڑا سا اس میں تاکید ہے اس میں، تو اس کو کیا کریں گے؟ اس کو بھی فرض بنا دیں گے؟ نہیں. کیوں؟ کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ ایسی جو نصوص ہیں ان کو وجوب اور فرضیت پہ محمول کرنے میں مانع اور رکاوٹ کیا ہے؟ اس کو دوسری نصوص جو ہے نا وہ حل کریں گی. جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ فرض، کیا رکاوٹ ہے اس کی فرضیت میں؟ 5 صلوات افترضہن، یہ نص اس کے جو ہے نا یہ باقی اس طرح کی جو نمازیں ہیں ان کو فرضیت پہ محمول کرنے میں مانے ہیں. بالکل بالکل. سمجھ آ گئی بات؟ اب محدثین کرام جو ہے نا وہ اس طرح پہ جو ہے نا یہ اوامر اور نواہی کی دلالات، یہ سب سے بڑا اجتہادی اصولی میدان ہے نصوص شریعہ میں. کس کا؟ اوامر کا اور نواہی. اس لحاظ سے کہ یہاں امر کس معنی کے لیے ہے، یہاں کس معنی کے لیے ہے. اب اصول میں آپ جائیں گے، انہوں نے اصول بنا دیا، انہوں نے کہا یہ جو امر جو ہوتا ہے وجوب کے لیے، چلو، اور جو نہیں ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ تحریم کے لیے ہوتی ہے. کوئی دلیل آ جائے گی تو دیکھیں گے، نہیں تو انہوں نے اپنا قاعدہ فٹ کر کے دلیل نے خود آنے تیرے گھر آ کے بتائے گی وہ کہ اصولی صاحب ایسے کر لو. بھائی یہ نہیں طریقہ ہے نا، لیکن اصول ایسے ہی ہوتے ہیں. ٹھیک. سمجھائے گی بات کی؟ محدثین کرام جو ہیں رحمت اللہ علیہ مجمعین، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جس باب میں وہ امر اور نہیں ہے نا، اسی باب کی وہ ساری روایتیں اکٹھی کریں گے اور وہاں سے جو ہے نا ان مجموع روایات سے اس کا جو ہے نا وہ حکم تلاش کریں گے کہ یہ اس کا حکم استحباب بنتا ہے، اس کا حکم فرد کا بنتا ہے، جواز کا بنتا ہے، یا کوئی اور بنتا ہے، کیا بنتا ہے. یعنی دوسری نصوص کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا یہ جائے. فیصلہ کیا جائے. جی بالکل. یہ قاعدہ جو ہے نا نصوص یفسر بعضها بعضا کا، یہ محدثین کا اتنا بڑا اصول ہے کہ جس میں اصولیوں کے 20 85 قاعدے جو ہے نا اس کی ضرورت نہیں رہتی. اچھا، یہ جو قاعدہ یہ خود کس ضمن میں آتا ہے؟ یہ کیا فقہی قواعد میں سے ہے یا اصولی قواعد میں سے ہے یا کس اعتبار؟ اس کی اپنی کیا حیثیت؟ اس کی اپنی حیثیت وہی ہے، جو نصوص ہیں وہی اس کی حیثیت ہے. یہ قاعدہ جہاں آپ فٹ کر کے وہاں کر رہے ہیں نا وہی اس کی حیثیت ہے. اور یہاں پہ ایک بات سنیں، اب یہ ممکن ہے ویسے یہ سوال ہونا چاہیے کہ محدثین کی اصول فقہ میں جو ہے نا وہ کتابیں بھی ہیں. میں یہاں پہ اس کے ساتھ ہی یہ میں وضاحت کرتا ہوں. محدثین کے ہاں ایک کتاب ہے جو اسلامی تاریخ کی سب سے اوسع، موسع اور محکم کتاب ہے اصول فقہ کی، سب سے وسیع، سب سے وقیع اور بہت گہری، علمی، مضبوط، محکم کتاب. کون سی والا؟ وہ ہے جس کو آپ لوگ صحیح ابن حبان کے نام سے جانتے ہیں. یہ صحیح ابن حبان جو ہے یہ اصل تالیف میں مؤلف کے منہج کے مطابق یہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، یہ اصول فقہ کی کتاب ہے. سبحان اللہ. اب یہ بڑا حیران کن جو ہے نا یہ سوال ہے
یہ اصول فقہ کی کتاب کیسے ہم ہوگی؟ تو ہر جگہ اس کو حدیث تو میں ہی ساری پڑھتے ہیں۔ دنیا جو ہے نا وہ حدیث کی کتاب مانتی ہے اور میں اس کو جو ہے نا وہ اصول فقہ کی کتاب کہہ رہا ہوں۔ بھائی مؤلف کی جو اصل کتاب ہے جس ترتیب کے ساتھ ہے اور اس کی جو تبویب ہے، جو ابواب ہیں اس کے، جب وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو اصول فقہ کی کتاب ہے۔ ابواب اس کے کیا ہیں؟ اس نے باب جو ہے نا، ابواب یہ ہیں اوامر، اور وہ صرف احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلی ساتھ، اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جن میں اوامر جو ہے نا وہ امر کا صیغہ اصلی یا غیر اصلی، کیونکہ امر کے معنی کی ادائیگی کے لیے بعض دفعہ وہ صیغہ صرفی امر کا جو ہے نا وہی استعمال نہیں ہوتا، اور بھی ہوتا، یہ ان کی اس نے جو ہے نا وہ درجات متعین کی ہیں۔ 110 معنی اس نے امر کا بیان کیا۔ یعنی امر کے صیغوں کے 110 معنی۔ امر کے جو اوامر ہیں وارد فی احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور 2000 سے زائد حدیثوں میں جو اوامر وارد ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، ان کے جو ہے نا اس نے معنی متعین کیے ہیں اور 110 معنی بیان کیا۔ بہت بڑا کام ہے، یعنی شاملہ کے دور میں تو شاید یہ آسان ہو، لیکن اس دور میں سبحان۔ بھائی یہ میں آپ کو بات بتاؤں، دیکھو میں نے جتنا پڑھا ہے نا، محدثین کا فکر، سوچ اجتہادی بہت گہرا، بہت دقیق، بڑا مضبوط، بڑا منضبط اور موفق من اللہ ہے۔ جب تقابل کرتے ہیں تو یقین کرو کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یار یہ تو اصولی ہیں اور بہت پتہ نہیں کتنی بڑی عقل کے، وہ کچھ بھی نظر نہیں آتے یار، وہ سب ہی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء وفوق کل ذی علم علیم، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اب سن لیجئے ذرا، اسی طرح اس کتاب کا دوسرا بڑا باب کون ہے؟ وہ نواہی کا ہے۔ احادیث رسول میں جہاں جہاں نہی کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سارے کے معنی متعین کہ یہاں اس نص میں نہی کس معنی میں ہے، یہاں اس حدیث میں نہی کس معنی میں ہے، اور وہ جو معنی کا تعین کیا ہے وہ دوسری احادیث کی روشنی میں کیا ہے۔ بالکل بات سمجھ میں آ گئی؟ باب باندھیں گے کہ نہی کا یہاں ایک معنی جو ہے نا وہ کیا ہے، مثلا کراہت کا ہے، کیا دلیل شرعی کیا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو نہی آئی ہے وہ کس لیے آئی ہے؟ کراہت کے لیے آئی ہے۔ اگلے باب میں پھر وہ اس کی دلیل بیان کرے۔ بڑی حیران کن کتابیں، یہ تو علم ہوا نا، یہ تو اجتہاد ہوا نا، یہ تو فقہ اور تفقہ کی ایک بہت اونچی منزلت ہوئی نا۔ اب جو ہے نا وہ نہیں کا صیغہ متعین کر کے بیٹھ کے جو ہوتی تحریم کے لیے، وہ جی حقیقت جو ہے نا اس کی تحریم ہے، باقی سب مجاز ہے، تو بس جہاں جہاں بھی صیغہ آ جائے وہاں اس کو جو ہے نا وہ ہم تحریم پہ ہی محمول کریں گے، کوئی دلیل آئے گی تو ادھر ادھر کر لیں گے، نہیں تو سب جگہ پہ تحریم تحریم تحریم۔ یہ کیا فقہ ہے یار، یہ کون سا عقیدہ ہے یار؟ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائی نہیں کے بھی 110 معنی بیان کیے۔ اب اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں آپ ان کو کھنگال دیکھیں، انہوں نے زور لگا کے امر کے جو معانی ہیں وہ 35-36 سے اوپر نہیں گئے۔ وہ بھی اکثر مثالیں جو ہیں وہ قرآن سے ہیں، حدیث سے نہیں ہیں۔ اچھا، ابن حبان جو اہل حدیث ہے اس نے کیا کیا؟ صرف احادیث رسول سے، اور یہ بھی تقریباً 2000 سے زائد حدیثوں کا یہ خلاصہ ہے۔ اسی طرح افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک اصول فقہ کا بہت بڑا باب ہے، یعنی یہ باب جتنے اس نے بیان کیے نا یہ اصول فقہ کے امہات الابواب ہیں، کہ افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس معنی پہ محمول کریں۔ عام اصولی کتابیں آپ پڑھیں گے تو وہ تقسیمیں کر کرا کے 2 3 4 5 شکلوں سے آگے ان کا جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روشنی میں 80 معانی
جو ہے نا وہ بیان کیے ہیں اس کے، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، یا شاید 50 ہیں یا 80 ہیں، اسے اتنے بھی بہت ہیں بھائی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اصول خبری ہے، اخبار الرسول صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ اسلوب کیا ہے؟ خبری ہے، خبر دی ہے، لیکن اس کا معنی انشائی ہے۔ اور یہ اخبار رسول جو ہے نا، یہ کتنے معنی کے لیے ہوتی ہیں، اس کو بھی کوئی 80 معنی تقریباً انہوں نے بیان کیے ہیں۔ شیخ محترم، آپ نے ماشاءاللہ اہل حدیث کے منہج کو، محدثین کے منہج کو بڑے احسن انداز میں بیان کر دیا، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی مناہج ہیں اصول فقہ کے مرتب کرنے کے؟ اور ہاں، میں پہلے محدثین کا پورا سنتے لو نا یار، آپ لوگ دوسروں کے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، وہ تو لکھ لکھ کے دنیا نے جو ہے نا وہ کتابوں کے ڈھیر لگا دیے ہوئے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ اگر مارکیٹ میں، بازار میں آپ تلاش کرنے نکلیں کہ اصول فقہ میں محدثین کا کردار کیا ہے، منہج کیا ہے، تالیفات کیا ہے، طریقہ کیا ہے، تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بلکہ محدثین کو تو لوگوں نے فقہ اور اصول فقہ کے میدان سے نکال کے ویسے ہی باہر رکھ دیا ہے کہ فقہ کے ساتھ، اصول فقہ کے ساتھ جو اہل حدیث ہیں، محدث ہیں، ان کا بلکہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اہل حدیث کی کون سی کتاب ہے جو اصول میں لکھی گئی ہو؟ تو دیکھو بھائی، یہ ایک تو یہ کتاب ہے، اب آپ اس کو جو ہے نا وہ پڑھیں جا کے، لیکن وہ کتاب، ایک کتاب یہ مطبوع ہے کئی جلدوں میں، 20 جلدوں میں تقریباً، صحیح ابن حبان کے نام سے۔ یہ جو کتاب ہے یہ مؤلف کے اصل منہج کے مطابق نہیں ہے۔ جو اصل کتاب ہے وہ التقاسیم والانواع کے نام سے ہے، التقاسیم والانواع۔ اور یہ اصل جو مؤلف کی ترتیب ہے وہ بھی اب چھپ گئی ہے، 6 جلدوں میں تقریباً کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے کہ یہ کون سے مکتبے سے اور کہاں سے منسوب کی؟ یہ تو سب سے پہلے تو شاید شائع کی تھی یہ وزارت اوقاف قطریہ والوں نے۔ اب سعودی عرب میں دار ابن الجوزی والوں نے بھی اس کو جو ہے نا عام ملتی ہے، یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو نہیں ہے۔ یہ 3-4 بلکہ 4-5 سال سے جو ہے نا یہ متداول ہے علماء کے درمیان، ٹھیک ہے نا۔ اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی وہ 20 جلدوں میں صحیح ابن حبان کے نام سے، وہ یہ ہے کہ وہ ابن بلبان فارسی جو ہیں، وہ 7ویں 8ویں صدی کے آدمی ہیں، انہوں نے صحیح ابن حبان کو جو ہے نا وہ فقہی ابواب پہ مرتب کیا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، جزاہ اللہ خیران، رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اصل میں ابن حبان جو ہے نا وہ بہت بڑے محدث شخصیت ہے، بالکل۔ اصولی ہیں، فقیہ ہیں، بڑا نادر روزگار آدمی ہے، بہت نایاب آدمی۔ اب صحیح کے نام سے جو ہے نا وہ آپ نے کتابیں سنی ہوگی کہ صحیح بخاری ہے، مسلم ہے، صحیح ابن خزامہ ہے، صحیح ابن حبان ہے۔ اچھا، اسی کو جو ہے وہ چونکہ اس نے شرط اس میں صحت کی لگائی ہوئی ہے، لیکن تبویب وہ نہیں ہے، فقہی نہیں ہے، تبویب جو ہے وہ اصولی ہے، مادہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ تو اب یہ تخریج میں بڑا مسئلہ بنتا تھا کہ یہ ابن حبان نے اس روایت کو جو ہے نا وہ صحیح میں بیان کیا، کہاں بیان کیا؟ عام فقہی کتابوں میں تو آپ وہ حدیث کا مضمون پڑھ کے، معنی پڑھ کے، اس باب میں جا کے تو وہاں سے تلاش کر لیں گے نا، لیکن یہاں تو وہ سلسلہ نہیں ہے، یہاں کیا کریں گے آپ؟ تو یہ بڑی صعوبت تھی اس میں۔ تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ رحمہ اللہ اس سے تخریج کی سہولت کے لیے انہوں نے اس کو مرتب کیا تبویب فقہی پہ۔ یہ صحیح ابن حبان ہے، لیکن اصل اس کی کیا ہے؟ وہی التقاسیم والانواع ہے۔ وہی سوال کہ اس میں اور کون کون سے مناہج ہیں جن پہ اصول فقہ کو مرتب کیا گیا ہے؟ یعنی عموماً ہمارے ہاں چلتا ہے متکلمین کا طریقہ اور دوسرے، تو اس حوالے سے کون سا؟ دیکھیے جی، میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ اصول فقہ ہے کیا، وہ دوبارہ میں اختصار کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ تسلسل تو چلنا ہے نا، منہج ادھر جائے یا ادھر جائے وہ اسی میں سے جانا ہے نا، ظاہر ہے کہ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ وہ نہر تو ایک ہی ہے، اب ادھر سے جو ہے نا وہ ٹکا لگا لیں یا ادھر کو لگا لیں، طریقہ کار کسی کا مختلف ٹھیک ہے نا۔ بات یہ ہے کہ اصول فقہ اصل میں جو ہے نا کچھ ایسے اسلوب، انداز، لغوی، لغت عربی کی فصاحت، بلاغت کے میدان، مزاج کے وہ مطابق ہیں
جو کہ نص فہمی میں، یعنی قرآنی اور حدیثی نص کے فہم میں جو ہے نا وہ معاون ہے. ٹھیک ہے، یہ اصول فقہ یہیں گرد اسی کے گھومتے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری اصول فقہ میں بات اصل میں یہ ہے کہ ایک تو احکامات ہو گئے نا کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ ہے، اوامر ہیں، نواہی ہیں وغیرہ. اس حکم شرعی کا باب سب سے اوسع باب ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جو حکم شرعی کی مصالح اور حکم ہیں اور علل ہیں اور جو مقاصد الشریعہ جس کو آپ کہتے ہیں، یہ اصول فقہ کا دوسرا مضمون ہے. یعنی اصول فقہ کے بنیادی طور پہ دو باب ہیں. ایک باب ہے ضلالات کا، اسی میں آتا ہے یہ مفردات کی بھی اور جملے کی بھی، پھر مفہوم موافق ہے، مخالف ہے، اسالیب ہیں، یہ سارا دلالات کا باب ہے. دوسرا ہے علل الاحکام کا، مقاصد الشریعہ، اسباب جس کو آپ کہتے ہیں، حکم. کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اجتہاد میں یہ بہت بڑی اہمیت کی حامل یہ چیزیں. بالکل. یہ باب آگے نکل جاتا ہے قیاس، استحسان، استصلاح کی طرف. سمجھا گئی بات؟ اچھا، اب اصول فقہ تو اتنا ہی ہے. اب رہا مسئلہ کہ جی آگے یہ جو ہم سنتے ہیں کہ یہ متکلمین ہیں، یہ طریقہ فلاں کا ہے، یہ طریقہ فلاں کا ہے. تو وہ طریقہ ایسے ہے بھائی، اصل طریقہ محدثین کا ہے جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، جس کی تدوین آ کے سب سے پہلی تالیف جو ابھرتی ہے اہل حدیث سے منہج کے تحت، وہ ابھرتی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ. یہ اول کتاب ہے جو دوینا الف فی الاسلام فی اصول الفقہ. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے مقابلہ میں آج دعوے بڑے کیے گئے ہیں کہ نہیں جی فلاں نے بھی لکھا، فلاں نے، یار چلو لکھا ہوگا بھائی، وہ ہے کدھر؟ جب اس کا وجود نہیں ہے تو پھر اسی کو تو مانو نا. وہ آ جائے گا، اس سے پہلے کی کوئی چیز آ جائے گی تو پھر وہ اول ہو جائے گی، یہ تو ہم کر لیں گے اس کو. نہیں لیکن تو ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا. نہیں تو اس کی اولیت کو کیوں آپ جو ہے نا وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں، اس کا کیوں انکار کر رہے ہیں؟ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کیوں لکھا؟ اس لیے لکھا کہ اصل میں عراق میں ایک منہج چل رہا تھا. یعنی اس تاریخ میں عراقی فکر، سوچ، اصولی اور فقہی، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یہ نقطۂ تحول ہے. یہاں سے آگے جو ہے نا وہ پھر آگے شاخیں ادھر ادھر کی جو ہے نا وہ نکلتی ہیں. اس میں یہ تھا کہ جو عراقی فقہا تھے، جن میں آپ کہیں مدرسہ امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی کچھ اجتہاد میں جو ہے نا کچھ تھوڑا سا اسلوب جو ہے وہ مختلف تھا. اس میں عقل کا بھی خاصا دخل تھا. اس لیے بھی تھا کہ اصل میں یہ جو علاقہ ہے، جو جہمیت ہے، وہ یہیں کی جم پل ہے، اور جم پل کے بڑی ہوئی یہیں، اور اس سے پھر آگے جو ہے وہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ معتزلی بھی یہیں سے جو ہے نا وہ عراق سے ہی، یہی ان کا مولد ہے ان کا. یہ جو دو طبقے ہیں، ایک یعنی جہمی اصل ہیں، یہ جو طبقے ہیں یہ اصل میں یہ عقیدہ ہی بنیادی طور پہ کفریہ عقیدہ ہے. اس نے آ کے جو ہے نا وہ دینی بحث میں، مباحث میں ایک بڑا تحول جو ہے نا وہ پیدا کیا اس میں آ کے. اور بالخصوص جب منطق اور فلسفہ کی کتابیں جو ہیں وہ ترجمہ ہوئیں اور اس میں یہ خبر متواتر وغیرہ کے تصورات جو ہے نا وہ ملے، تو پھر انہوں نے بہت جو ہے نا وہ اودھم مچایا. ہاں جی دیکھو جی، یہ جو محدثین روایتیں کرتے ہیں یہ خبر احاد ہیں، یہ متواتر نہیں ہے. قطعی تو ہوتی ہے متواتر، باقی پھر کوئی قطعی ہے ہی نہیں ہے.
یعنی ایک فکر یہ اتنا پروان چڑھایا کہ کسی بھی خبر کو قطعی یقینی کہنے کے لیے اس کو پہلے متواتر ثابت کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اس طرح کی یہ جو سوچ فکر ہے، یہ خاصی جو مدرسہ امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو لوگ ہیں کہ ان کے اندر یہ موجود تھی۔ یعنی یہ جو خبر کی تقسیم ہے یہ اس کا بھی آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ اس کا بھی اور بھی بتا رہا ہوں نا۔ پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ فقہ حنفی، اصول فقہ حنفی کے جو اول مدون لوگ ہیں وہ یا جہمی ہیں اور معتزلی ہیں۔ کوئی بھی اول ما سوا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن الحسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سنی عقیدے منہج کے لوگ ہیں۔ لیکن جو اپنے معاشرے کی کچھ عقلی تصورات ہوتے ہیں ان سے ہر کوئی متاثر ہوتا ہے، وہ ایک تاثر خفیف سا یہ بھی متاثر ہیں، بالخصوص اس نقطے پہ کہ عمل جو ہے نا یہ ایمان کے اندر داخل ہے یا نہیں ہے۔ عقیدہ طحاویہ میں آپ ابتدا میں جب وہ بیان کرتے ہیں تو اس میں جو ہے نا ایمان کی تعریف میں عمل کو انہوں نے ذکر نہیں کیا ہوا۔ تو یہ یعنی یہ بعض جو انحرافی پہلو تھے اس طرح کے یہ کچھ موجود، لیکن بنیادی طور پہ اغلبی طور پہ وہ یعنی ایک سنی عقیدے کے لوگ تھے۔ ان کے آگے شاگرد اور آگے جو کچھ بھی چلتا ہے اس میں جو ہے نا وہ اکثریت جو ہے نا وہ بلکہ بہت ہی بھاری اکثریت کہہ لو، وہ یا معتزلی ہیں اور یا جہمی ہیں۔ سمجھا کی بات کی؟ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب ایک بندہ اصول فقہ جو مرتب کرنے والا ہے وہ خالص سنی اثری حدیثی اور وہ اسی منہج کا جو ہے نا وہ وارث ہوگا کہ جو تاصیل تقعید اور فقہ تفقہ میں جو صحابہ کا منہج ہے وہ اصول فقہ کیسے مرتب کرے گا؟ وہ اس مزاج کے ہوں گے۔ دوسرا ایک بندہ ہے جو اصل میں جہمی الفکر ہے، معتزلی ہے، یہ اصول جب بنائے گا تو وہ کیسے ہوں گے؟ وہ اپنے موافق بنائے گا۔ یعنی بڑا فرق ہوگا نا، بڑا اور فرق ہے، آئی سمجھ بات؟ یہ جو ایک طبقہ ہے اس کو جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں کیا؟ طریقۃ الحنفیہ۔ یہ طریقہ حنفیہ ہے اصول فقہ کا، کہ بیس اصل فکر اصولی ان کی جو ہے نا وہ جہمی اور معتزلی فکر ہے، اور یہی جو ہیں آگے پھر جا کے تھوڑے سے سلجھاؤ کے ساتھ یہ اشعری اور ماتریدی جو ہے نا وہ بنتے ہیں۔ یعنی یہ چار جو مذاہب ہیں نا ان میں ایک تدرج ہے۔ ایک جہمی، اس سے کوئی سلجھی ہوئی صورت جو ہے نا کس کی؟ معتزلہ کی۔ اس سے کچھ سلجھی ہوئی بہتر صورت جو ہے وہ اشعری اور ماتریدی کی، لیکن یہ تسلسل ایک ہی ہے۔ اور اس تسلسل میں ایک جو علمی خامی ہے، بہت بڑی خامی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سارے جو ہے نا وہ محدثین یا علم حدیث ان کا فن نہیں ہے، علمیہ ہے۔ اب جہمی کا حدیث سے کیا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں۔ معتزلی کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھا گی بات؟ اور جو اشعری ماتریدی ہیں، اشعری پھر آگے جو شافیوں میں یا حنبلیوں مالکیوں میں جو اشعری ہیں ان کا مزاج الگ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ لیکن جو اشعری یا ماتریدی حنفی ہیں ان کے اندر جو ہے نا یہ سوچ فکر نہیں ہے، یعنی ان کی جو اعتقادی تأثر ہے وہ اصول میں بھی ہے، بڑا گہرا ہے، بہت گہرا ہے۔ شیخ محترم ایک اور چیز جی کہ ائمہ اربع ظاہر ہے کہ ان کی فقہ تو الگ ہے، فروعات تو الگ ہیں، تو کیا ان کے اصول بھی الگ الگ ہیں اور وہ ائمہ نے خود مرتب کیے ہیں یا کسی اور نے؟ اصول فقہ کی جو تدوین ہے، شافی تو کس طبقہ کے نمائندہ ہے؟ اہل حدیث طبقہ کے نمائندہ۔ شافی شافیوں کے نمائندہ نہیں ہیں۔ شافی کس کے کون سے امام ہیں اصل میں؟ وہ اہل حدیث امام ہے، لیکن مقلدین نے اب امام شافی کو بھی شافی بنا ڈالا۔ چلو بھائی، جو امام شافی کا اصول فقہ میں یا ان چیزوں میں جو منہج ہے وہی امام احمد کا بھی ہے، وہی امام مالک کا بھی ہے، یہ بات ایک ذہن میں رکھیں۔
اصولی فکر کے اندر امام مالک، امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کبار محدثین، امام بخاری، مسلم اور سفیان وغیرہ جتنے، ان کا کوئی فرق نہیں، سارے ایک ہی منہج کے لوگ یعنی ائمہ اربعہ میں سے بھی 3 اور محدثین بھی، یہ سارے ایک؟ یہ سارا ایک طبقہ ہے، اصولی اصل فکر مزاج کے لحاظ سے یہ ایک طبقہ ہے۔ ان میں بھی آگے خرابی ایک مرحلے پہ آ کے ہونے والی ہے، میں وہ آتا ہوں ادھر، میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک تدرج ہے نا، تدریج ہے۔ اچھا، ان کے مقابلہ میں جو حنفی یا اہل الرائے کا جو طبقہ ہے، ان کا مزاج جو ہے نا وہ الگ ہے۔ ان کے بنائے ہوئے اصول جو ہے نا وہ حدیث کی یا محدثین منہج کی جو ہے نا وہ نمائندگی نہیں کرتے، اس میں رائے کا بڑا عمل دخل ہے۔ پھر یہ ہے دوسری اس میں ایک قباحت یہ ہے، اب ان کے اصول کی بھی ترتیب مکمل ہو جائے، چونکہ ان کے جو اوائل امام ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، قاضی ابو یوسف ہیں، محمد بن حسن شیبانی ہیں اور دوسرے اصحاب ہیں، انہوں نے فقہ افتراضی پہ بڑا کام کیا۔ فقہ افتراضی یہ ہوتی ہے کہ آپ مسئلے فرد کرتے جائیں، بعد میں حکم دیکھیں گے کیا لگتا ہے، یعنی جو بھی پیش نہ آئے ہیں نہ ہی نہ کہیں آنے قریب والے۔ میں ہے۔ اچھا، یہ المیہ اس وقت بڑے عروج پہ تھا جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عراق میں تھے، اور محمد بن حسن شیبانی کے ساتھ ان کی دوستی بھی تھی، تعلقات بھی تھے، مناظرے بھی تھے، سب کچھ ہوتا تھا، اور بڑا کچھ انہوں نے ان کے قواعد کو جو ہے نا وہ جو غلط تھے ان کو بڑا اوپر نیچے جو ہے نا وہ سب کر دیا اس کو۔ اور اسی میں جو ہے نا وہ امام شافعی کا ایک مشہور مقولہ بھی ہے قاضی محمد بن حسن سے کہ بھائی قاضی صاحب آپ یہ بتائیں، آپ کے جو امام ہیں وہ اعلم الناس ہیں فی ما لم یکن ولا یکون ابدا میں، کیا ایسے نہیں ہیں؟ اس نے کہا ہاں ایسے ہی ہے۔ اور یہی وہ فقہ کا جو ہے نا وہ نوع ہے جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الناس عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، یہ اس کا جو ہے مقصد۔ اب اس کا نتیجہ کیا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب آپ فردیات کر کر کے آپ کوئی نہ حکم تو لگائیں گے نا، جب حکم لگا مسئلہ فرد کر کے یہ تو نہیں ہوتا کہ پھر فقیر نے اس پہ حکم نہیں لگایا، حکم بھی کوئی لگا دیا۔ اب ایک تو وہ علم حدیث میں جو ہے نا وہ کمزور ہیں، کم مایہ ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ افتراض میں بڑا توسع ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت سارا ذخیرہ افتراضی جو ہے وہ حدیث جب دوسری اس پہ تحقیق کریں گے تو وہ حدیث کے خلاف جائے گا۔ اب پھر مزاج اگر یہ بنا ہوا ہو کہ نہیں جی ہم تو فقہ میں جو ہے نا اور اصول میں بڑی اونچی معیار کے لوگ ہیں، ہمارے تو کسی بات کو چیلنج آپ لوگ کرنے والے کون ہوتے، پھر اس کے دفاع میں پڑیں گے، جب دفاع میں نص نہیں ملے گی تو قاعدہ بنائیں گے۔ حنفی اصول فقہ کے بہت سارے اصول اس تناظر میں بنے ہوئے ہیں، یعنی پہلے ایک موقف لیا گیا، اس پہ قاعدہ بنایا گیا اور نص کو نہیں دیکھا گیا، جو یا نص بھی ان کی نہیں نص کو بھی دیکھا انہوں نے، لیکن جو پہلوں کی جو رائے چلی آ رہی ہے مخصوص فردی مسائل میں، نص اس کے خلاف ہے۔ اب اگر کہیں کہ ہاں جی نص خلاف ہے، ہم نے خلاف ہی چلنا ہے، تو اسلام کہاں گیا؟ پھر تو بڑا بھاری فتویٰ لگتا ہے نا۔ اب یہ پھر وہاں کیا کرنا؟ نہیں جی نہیں، وہ دیکھو جی ہم نے ایسے نہیں ہے کہ ہم نے ایسے ہی کہہ دیا، بلکہ یہ ہم نے اس قاعدہ کی وجہ سے کہا ہے، یعنی تبرئۃ یعنی للذمہ، کہ نص کی کوئی نہ کوئی تعویل کر لی جاتی۔ ہاں کہ ہمیں بھائی آپ یہ بھی نہ کہیں کہ ہم کو منکر حدیث ہیں، ہم پکے ٹھکے مسلمان ہیں، لیکن یہ بھی ہم نہ کہیں کہ ہم جو ہے نا کوئی فقیہ نہیں ہیں، بلکہ ہماری فقاہت ہے یہ کہ یہاں یہ فلاں قاعدے، بھائی فلاں وہ قاعدہ کس نے بنایا؟ وہ قاعدہ اللہ نے دیا ہے بنا کے، رسول اللہ نے دیا ہے بنا کے، یہ قاعدہ بھی آپ ہی بنایا ہے۔ تو بہت سارے قاعدے ان کے، اب تفصیل کا جو ہے نا وہ نہیں ہے موقع، تو یہ ان کی جو ہے نا یہ چلتا ہے۔ اب اگر دیکھنا ہے آپ نے تو آپ یہ اصولی کتابیں جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں حنفی، یہ اصول الشاشی ہے، المنار ہے، نور الانوار ہے، اس میں سب سے پہلی بحث جو ہے نا وہ خاص کی آتی ہے، وہ خاص کی بحث کو آپ پڑھیں، تعریف کو پڑھیں، حکم کو پڑھیں، اس پہ تخریج کردہ مسائل کو پڑھیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار یہ کیا بزرگوں نے کیا کر دیا۔ تو یہ ایک منہج ہے۔ اب اس کے بعد جو منہج دوسرے 3 ائمہ کا ہے،
وہ بالکل وہی محدثانہ فکر کا ہے، اور یہی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، یہی معتبر ہے مالکیوں کے ہاں، شافعیوں کے ہاں، حنبلیوں کے ہاں۔ لیکن چوتھی صدی کے آخر میں جا کے یہاں پہ ایک تبدیلی آتی ہے۔ تبدیلی یہ نہیں آتی جو حنفیوں میں آئی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ اس موقع پہ آ کے جو بالخصوص شافعیوں میں اور مالکیوں کے اوائل کچھ لوگ تھے جو منطق اور فلسفہ اور علم الکلام میں بہت ماہر امام سمجھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جب اصول میں جو ہے نا وہ بحث کرنا شروع کی، تو انہوں نے پھر اصولی مزاج کو عام فہم حدیثی مزاج سے نکال کے منطقی اور فلسفی اصطلاحوں کے اندر جو ہے نا وہ داخل کر کے اس کو بیان کرنا شروع کیا۔ اور یہ چونکہ اشعری تھے، یہ تھے اشعری، اب وہی جو بہت ساری قباحتیں جو عقیدے میں موجود ہیں وہی پھر ان کے ذریعے بھی اصول میں آئیں، لیکن چونکہ اصل مادہ اصولی صافی صاف شدہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے متوارث ہے وہ محفوظ ہے، لیکن اس سے آگے انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس میں کچھ نہ کچھ خرابیاں تو ہوئیں، لیکن اتنی بڑی نہیں تھی جتنی کہ دوسرے اہل الرائے یا وہ طریقہ فقہا حنفیہ کے اندر موجود تھیں۔ ان کے ہاں یہ رواج نہیں ہے، نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی کوئی عالم ایسا قاعدہ بنا کے اپنے مذہب کا دفاع نہیں کرتا ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ ان ائمہ کا، ان تین ائمہ اور اس کے جو مقلدین ہیں ان کا مزاج ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جہاں کہیں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مثلا دلیل کسی مسئلے میں کمزور ہے تو وہ تعویل نہیں کرتے، دفاع نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کے جو اصح ہے اس کو لے لیتے، اور وہ لیکن وہ ہے بہت کم، بہت شاذ و نادر ایسے مواقع کہ یعنی وہ یہ کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف نص کو ترجیح دی جاتی ہے قاعدے پر، اور دوسری طرف قاعدے کو ترجیح دی جاتی ہے نص پر۔ بالکل قاعدہ بنائے اسی لیے جاتا ہے کہ وہاں پہ نص پہ جو ہے نا اس کی حکمرانی کرنی ہے۔ شیخ محترم، ہم ایک لفظ سنتے ہیں، بلکہ ہمارے یہاں الحمدللہ اس پہ عمل بھی ہوتا ہے، کہ اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تو اس پہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر اجماع کہاں گیا اور قیاس کہاں گیا، اور باقی جو ادلہ ہیں ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو اجماع اور قیاس کے حوالے سے بالخصوص اہل حدیث کا کیا موقف ہے؟ دیکھو جی، موقف اس میں بڑا واضح ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اجماع اور قیاس بھی ہوتا کیا ہے، سمجھا گی بات کی؟ جب اس کو ہم کتاب و سنت کے مقابلے میں اگر لاتے ہیں تو آیا وہ اس کے مقابلے میں آتے بھی ہیں یا نہیں آتے؟ جس بندے کو قیاس اور اجماع کی حقیقت کا پتہ ہے نا، وہ یہ اعتراض نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ دیکھو قیاس کے جو ہے نا وہ محدثین قائل ہیں، منکر نہیں ہے، بالکل منکر نہیں، لیکن دیکھو قیاس کا ایک معقول درجہ ہے۔ یا میں ایک مثال آپ کو دے دوں کہ کسی بھی چیز کی ایک جائز حد ہوتی ہے استعمال کی، کچھ اس کی حدود اور دائرے ہوتے ہیں جو ناجائز ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کہا جائے او جی صحافت میں آزادی چاہیے، لے لو، لیکن اگر آپ آزادی کو آوارگی میں اگر تبدیل کریں گے تو پھر جی، پھر تو ظاہر ہے کہ اس کی سمجھ آئی بات؟ اجازت نہیں ہے۔ یعنی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو یہی جو معاملہ ہے نا وہ قیاس اور اجماع کے بارے میں سمجھ آ سکے۔ محدثین جو ہیں وہ اس کی آوارگی کے قائل نہیں ہیں۔ پھر محدثین کا منہج ایسا ہے کہ جس میں قیاس کی ضرورت پڑتی بہت کم ہے۔ کیوں؟
ان کے پاس نصوص ہیں، نصوص سے ثابت ہو جاتی ہیں. نصوص ہے. قیاس کی سب سے زیادہ ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جو نصوص میں جو ہے نا وہ کمزور ہے، اس کے بعد نصوص نہیں ہے، پھر وہ قیاس میں جو ہے نا ہو جائے گا. اور بڑے بڑے عجیب و غریب وہ ساری اس کی دقت اور فقاہت جو ہے نا وہ قیاس کی ہی تانے بانے سیٹ کرنے میں لگے گی اس کی. اور من امہر الناس فی القیاس جو ہے نا وہ تصور ہوگا. لوگ کہیں گے یار یہ بڑی بات ہے بھائی، بہت بڑی کیا بات ہے، بڑی دقیق النظر ہے، بڑی، لیکن حقیقت میں اس کا شریعت سے کیا تعلق ہے یار؟ دیکھنا تو یہ بات ہے نا، قیاس کہاں کرنا ہے آپ؟ شریعت میں کر رہے ہیں آپ. تو محدثین جو ہے نا یہ نہیں مسئلہ ہے کہ یہ قیاس کے قائل نہیں ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو قیاس آتا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو قیاس کی ضرورت ہی کتنی پڑتی ہے، اور جتنی پڑتی ہے اس میں وہ کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں وہ بڑی سنجیدہ کرتے ہیں، بالکل صحیح کرتے ہیں. آگے سمجھ بات؟ یعنی ہم قیاس کا تعلق جو ہے کس سے ہے؟ یہ تابع للکتاب و سنہ ہے. اجماع تابع للکتاب و سنہ ہے. یہ بات سن لیں آپ، یہ دونوں یعنی اصلی وہ جو جو ہے اصول ہے اپنی جگہ قائم رہا کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، بالکل کیونکہ کتاب و سنت، تو یہ جو بالکل تابع چیزیں ہیں یہ اسی میں آ گئی. یہ تابع ہیں اس کی. دیکھو یہ الجھنیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ یہ تب پیدا ہوتے ہیں کہ بعض اصول کی کتابیں جو ہے نا، جب وہ اصول کی جو ہے نا وہ تفسیر کرتے ہیں نا، بالخصوص خاص کر کے حنفی کتب اصول جو ہے نا ان کا یہ مزاج ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ اصول الفقہ اربعۃ، الکتاب والسنہ والاجماع والقیاس. اب عام طالب علم، عام علماء جن کو ان کی حقائق میں بہت گہرا تبصر نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ یہی تاثر لیتے ہیں کہ یار یہ چاروں چیزیں جو ہے نا یہ ملا کے ہی بات بنے گی، یعنی نہیں تو نہیں بنے مستقل گی. ہوں گی اپنی اپنی یہ جگہ پہ. مستقل ہیں، حالانکہ وہ مستقل نہیں ہیں. تو اس لیے بہت سارے جو ہے نا وہ کم از کم میں نے بھی اپنی کتابوں میں یہی کیا کہ جو تبویب کی ہے وہ اصول فقہ کے جو مصادر اصلیہ ہیں الکتاب و سنہ، جو تابع للکتاب و سنہ ہیں ان کو الگ باب میں جو ہے نا وہ بیان کریں، تاکہ یہ تاثر جو ہے نا اس کو ختم کیا جا سکے کہ چار ہی چیزیں چاروں برابر ہیں، چاروں کا اعتبار کرنا ضروری ہے. نہیں، قیاس میں جو حکم استعمال ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ کتاب و سنت سے ہوتا ہے. اگر کتاب و سنت میں کوئی حکم ہے ہی نہیں ہے تو آپ قیاس کیا کریں گے؟ آپ ظاہر ہے. قیاس کا کیا وجود ہے؟ تو ارکان قیاس میں ہے حکم شرعی کہ نص سے ثابت شدہ ایک حکم ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ آگے جو ہے نا وہ جائیں گے. چاہیے نا بات. اجماع کا بھی یہی ہے کہ جس مسئلہ پہ اجماع ہونا ہے اس کی بھی استناد علی دلیل من الکتاب و سنہ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ اچھا کتاب و سنت سے کوئی ذرا سا استناس بھی نہیں ہے اور آپ اجماع کر لیں، ایسا اجماع کوئی نہیں ہوتا. ہاں جی، تو یہ مسئلہ ہے. اسی طرح شیخ محترم ظاہر ہے کہ اصول فقہ میں نصوص کو سمجھا جاتا ہے، اور نصوص میں دو اہم چیزیں کتاب اور سنت یعنی احادیث. تو یہ جو احادیث کی تقسیم کی جاتی ہے خبر واحد اور خبر متواتر، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کا آغاز کب سے ہوا ہے اور کیا اس تقسیم کی ضرورت ہے؟ دیکھو جی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کی ضرورت تب ہے جب اللہ نے اور رسول اللہ نے اس معاملہ میں کوئی منہج نہیں دیا، تو پھر آپ اپنا بنائیں. ظاہر. یہ بات اچھی طرح سمجھیں. جب صدق اور صحت اخبار یا کذب اور غلط اخبار کے معیار کے لیے شریعت نے خود ضابطے ہمیں دیے ہیں کہ دیکھو آپ لوگوں نے کسی خبر کو صحیح سمجھنا ہے یا سچا سمجھنا ہے تو ان شرطوں پہ سمجھنا ہے. آپ نے غلط یا کذب سمجھنا ہے تو ان بنیادوں پہ آپ نے جو ہے نا وہ سمجھنا ہے. شریعت نے پورا منہج دیا. ٹھیک ہے، محدثین کا جو نظام روایت ہے وہ اسی منہج پہ قائم ہے جو منہج خود شارع نے دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا منہج جو ہے وہ ربانی منہج ہے، وہ شرعی منہج ہے، اس کی تاصیل شرعی موجود ہے. اس کی بنیادیں جو ہیں وہ کہاں سے ثابت ہیں؟ شریعت سے ثابت ہے. مثال کے طور پہ جب صحیح حدیث کی محدثین تعریف کرتے ہیں تو کیا شرط لگاتے ہیں؟ پہلے راوی کیا ہو؟
عادل ہو. عادل ہو. قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. یہ عدالت کی شرط والی کتنی آیات ہیں قرآن مجید میں. عادل کی کیا تعریف ہے؟ شریعت نے بھی کی ہوئی ہے، محدثین نے بھی کی ہوئی ہے. إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا. اگر مخبر جو ہے وہ کون ہے؟ فاسق ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تبین کرنا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا یہ غلط کہہ رہا ہے. تو یہ جتنی شرطیں بھی ہیں یہ نصوص شریعہ سے ماخوذ ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی. محدثین کے منہج کی بنیادیں یہی ہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دے دی ہیں، اور اللہ کے رسول کی کلام کی حفاظت کے لیے ان شرطوں سے بہتر آپ کوئی معیار اپنی عقل سے لا ہی نہیں سکتے. تو پھر اس کی کیا بنیاد ہے جو تقسیم کی گئی؟ یہ اصل میں یہ جو تقسیمیں ہیں یہ پرانی منطقی جو کتابیں ہیں یہ ان کی تقسیمیں ہیں. ان میں وہ یقینیات اور ظنیات اور تجربات وغیرہ اس کے جو ہے نا انہوں نے جو انواع بیان کی ہوئی ہیں. یہ متواترات ان یقینیات کی ایک قسم ہے. یہ بات سن لو اچھی طرح. یہ یقینیات کی ایک قسم ہے منطق کی کتابوں میں جس کا نام ہے متواترات. اور یہ متواترات کا حکم انہوں نے منطق کی کتابوں نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ اس سے حاصل شدہ جو یقین ہے وہ نسبی ہوتا ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دوسروں کے بھی فرض کر سکیں اس کو، یا دوسروں کو بھی جو ہے نا مجبور کر سکیں کہ مجھے یقین ہو گیا تو کیوں نہیں کرتا. یہ نہیں، وہ جس کو ہوا ہے وہ اسی کے لیے ہے. یہ بڑی معقول بات ہے. یہ افکار یہاں سے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب جب وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تقسیمیں داخل ہوئی کہاں پہ؟ جہاں پہ جہمیت اور اعتزال تھا یہ وہیں سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی ہیں. یہ معتزلہ اور جہمیوں کی جو ہے وہ محدثین کی کے منہج کے مطابق تصحیح شدہ وہ حدیثیں جو ان کے عقائد کے خلاف ہیں، یہ اس کے دفاع کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہ استعمال کیا. جب تک یہ اصطلاحیں ان کے ہاتھ نہیں لگی ہیں تب تک وہ محدثین کے سامنے، احادیث کے سامنے وہ عاجز آ جاتے تھے. ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی تھی اسماء و صفات کی تعویل اور تعطیل میں. جبکہ یہ تعویل اور تعطیل بذات خود کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے، یہ بدنیتی کا مسئلہ ہے. یہ پڑھا لکھا باقاعدہ ایک جو ہے وہ سوچا سمجھا منصوبہ ہے اسلام کو خراب کرنے کا. سمجھا گئی نا؟ بہرحال اس کی تفصیلیں میں نہیں جاتا ہوں. تو یہ ان لوگوں کی ساری اٹھان ہے، اور اس کا سب سے زیادہ آپ جو ہے نا وہ استعمال کہاں پائیں گے؟ ان کی کتابوں میں پائیں گے. لیکن جب یہی اشعریت جو ہے وہ مالکی اور حنبلی اور شافعی لوگوں میں آئی، یہ اصطلاحیں یہاں بھی آئیں، لیکن علم حدیث کو ثابت کرنے میں نہیں آئیں. یہ عقیدے کی بحثوں میں آئیں. یہ کہاں آئیں؟ عقیدے کی بحثوں میں آئیں. ہاں جی یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، ہاں جی یہ حدیث ہے، یہ خبر روایت ہے. جی یعنی بہت ساری احادیث سے راہ فرار کے طور پہ اس کو استعمال طور کیا پہ گیا. جی یہ خبر روایت ہے. خبر روایت ضنی ہوتی ہے. عقیدے کا مسئلہ یقین کا مسئلہ ہے، جو مفید للیقین نہیں ہے وہ عقیدے میں حجت نہیں ہے. لہذا نماز، روزہ، وضو، شدو اور اس میں جو ہے نا استنجا میں جو ہے نا یہ حدیثیں آپ استعمال کر لیں، عقیدے میں یہ نہیں چلتی. پھر یہ ایک فکر جو ہے نا یہ ایک بڑی المیہ والی بات ہے، بدقسمتی والی بات ہے. یہ سوچ فکر پھر بڑے دماغوں پہ جو ہے نا وہ حاوی ہو گئی. بڑے بڑے اچھے عقیدے کے لوگ بھی جو ہیں اور بڑا علم حدیث میں کام کرنے والے لوگ بھی جو ہیں وہ جب عقیدے میں بحث کرتے ہیں تو پھر وہیں آ جاتے ہیں خبر روایت. جی یہ خبر روایت سمجھائی بات کی. لیکن یہ متواتر اور آحاد کے اندر ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں تو بڑا تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ یار کسی کو آج تک یہ تو پتہ چلا نہیں کہ یہ متواتر ہوتی کیا ہے، تعریف کیا ہے اس کی.
تعریفیں کر کر کے دنیا کھپ گئی، آج تک کسی تعریف پہ اتفاق نہیں ہو سکا۔ بالکل۔ اگر آپ کہیں سے اتفاق تلاش کر کے لے آئیں تو مجھے بھی بتا دینا۔ اب مسئلہ یہ ہے بھائی کہ جب متواتر کی تعریف پہ آپ کا اتفاق نہیں ہو سکا تو آپ خبر واحد کیسے پیدا کریں گے؟ وہ تو متواتر سے پیدا ہوگی نا۔ جو متواتر سے نیچے درجے کی ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ خبر واحد۔ اب متواتر کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آج تک تعین نہیں ہو سکا، بڑا تعین کیا، بڑا زور لگایا تعداد کے لحاظ سے اور بھی کئی ضابطوں زاویوں کے لحاظ سے، لیکن بالاتفاق کوئی تعریف نہیں ہے اس کی۔ میرا یہ سوال ہے بحیثیت ایک طالب علم کے، اور بحیثیت طالب علم میرا حق بنتا ہے بھائی میں پوچھوں، میں سوال کروں، کھل کے کروں کہ جب اس کی کوئی تعریف آج تک اس کا تعین نہیں ہو پایا تو اس کو سخت احکامات دے کے احادیث صحیحہ پہ جو ہے نا وہ نافذ کرنے کا جو ہے نا وہ حاکم بنانے کا کیا جواب ہے؟ اگر اس کو آپ سمجھیں تو اس طریقے سے سمجھ لیں کہ آج سے 5-7 سال پہلے ایک عالمی طور پہ ایک بڑا فتنہ اٹھا تھا، دہشت گرد۔ اب جس کو جی چاہا دہشت گرد کہہ کے پکڑ لیا، مار دیا۔ اب وہ مار کھانے والے بیچارے جو ہے نا جو ممالک ہیں وہ شور مچاتے رہے ہیں کہ او بھائی خدا کا نام پہلے کوئی دہشت گردی کی کوئی تعریف تو کر لو، اور اگر وہ تعریف کہیں فٹ آتی ہے تو پھر اس کو دہشت گرد کہہ کے اس پہ جو سزا ہے وہ لگاؤ۔ لیکن کسی نے دہشت گردی کی تعریف کی نہیں۔ یہ کچھ ایسی یہ متواتر احاد کا یہی مسئلہ ہے، یہ اس کا سمجھ آ گئی بات کی۔ یہ ان لوگوں کے ہیں جو عقیدے میں منحرف لوگ ہیں، وہ اسی سے ہاں جی یہ خبر متواتر نہیں ہے، خبر واحد ہے۔ اور ہم نے بھی کبھی پوچھا نہیں کسی کو پکڑ کے ذرا بٹھا کے کہ میاں پہلے بتا نا تو کہ یار یہ متواتر ہوتی کیا ہم سے اگر تو پوچھے کہ صحیح کیا ہوتی ہے ہم بتاتے ہیں تجھے، ہم یہ بھی بتائیں گے کہ صحیح کی شرطیں جو ہیں وہ کس کس نص سے ماخوذ ہیں، تو تعریف کر کے بتا۔ تعریف نہیں، یہ علمی ہے۔ شیخ محترم، یہ متواتر کی جو اصطلاح ہے یہ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتی ہے، مثال کے طور پہ محدثین کے ہاں اور قراء کے ہاں یہ استعمال ہوتی ہے، تو کیا وہاں متواتر کا کوئی اور مطلب ہے؟ دیکھو جی بات یہ ہے کہ یہ تو آپ پہلے سمجھ لیں کہ یہ محدثین کی فنی مستخدم مستعمل اصطلاح نہیں ہے۔ بعض محدثین نے کتابوں میں اس کو جو ہے نا وہ لطائف کے طور پہ ایسے ایک ضمنی یا جانبی بحث کے طور پہ کچھ اس کا تذکرہ کر دیا، لیکن جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے جب وہ حدیث کی تصحیح تخریج میں جاتے ہیں تو ان اصطلاحوں کو استعمال نہیں کرتے۔ مثلا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نخبہ شرح نخبہ میں اس کی وضاحت کی۔ یعنی استدلال کرتے ہوئے اس کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا کہ یہ چھوڑ دی جائے کہ واحد ہے، یہ لے لی جائے کہ متواتر ہے؟ محدثین کے ہاں مستعمل جو ہے نا وہ مستخدم اصطلاح نہیں ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے شرح نخبہ میں اس کا تصور دیا، لیکن جتنی تخریج کی ان کا عمل ہے اور بڑا بھاری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آپ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قدم بہت راسخ اور وسیع ہے اس مسئلے میں، لیکن انہوں نے کبھی کسی حدیث کی تخریج پہ حکم لگاتے وقت متواتر اور خبر واحد کی بنیاد پہ لگایا؟ کوئی فرق نہیں کیا، نہیں لگایا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اصطلاح کو جو ہے نا اپنی کتاب میں شامل تو کر دیا ضمنی طور پہ، اچھا، لیکن اپنے علم حدیث کی خدمات کے دور میں انہوں نے کبھی کسی حدیث کو جب تخریج کی تصحیح تضعیف کا حکم لگایا، ثابت غیر ثابت کا حکم لگایا، تو ان اصطلاحوں کی بنیاد پہ لگایا؟ نہیں لگایا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج جو ہے نا وہ کی، یہ ہدایہ کی، پورے نسب الرایہ میں انہوں نے حدیث کی تخریج میں کن اصطلاحوں کو استعمال کیا؟ محدثین کی، یہ صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، یہ منکر ہے، یہی ہے نا۔ میرا سوال یہ ہے یار کہ کہا تو یہ جاتا ہے، اور اسی وہمے میں بہت سارے جو ہے نا وہ اصحاب وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ یار
اس کا ان کا رد کیسے کریں، انکار کیسے، یہ تو محدثین کے ہاں بھی جو ہے نا ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یار کتابوں میں موجود ہے، کتاب میں اور بھی بڑا کچھ موجود ہوتا ہے جو ضمناً جس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بحیثیت فن، اصل صلب موضوع الفن جو ہے نا، اس میں اس کو جو ہے نا انہوں نے تطبیقاً اس کو استعمال کیا، کوئی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بات سمجھو بھائی، لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ اس لیے کہ اس تقسیم کی جو تاصیل ہے، بنیاد ہے، وہ کسی نص پہ نہیں ہے۔ یہ فکر اللہ کی دی، رب العالمین کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ فکر محمد الرسول اللہ کی دی ہوئی نہیں ہے، سمجھا گی نا؟ جو ان کی دی ہوئی ہے وہ قابل تطبیق ہے، قابل تنفیذ ہے، آج بھی ہے۔ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی وہ فن جو ہے وہ اپنے پوری روشنی کے ساتھ چمک دمک رہا ہے۔ ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس کی تطبیق کیوں نہیں ہوتی؟ سوال تو ہے نا، بہت بڑی سوال۔ تو بھئی بات اس کی جو ہے نا وہ یہ ہے۔ اب رہا مسئلہ قرآن کے بارے میں، قراءات کے بارے میں۔ دیکھو جو قراء کے ہاں جو متواتر ہے وہ اور چیز ہے، وہ اور چیز ہے۔ جو منطقیوں فلسفیوں کا تواتر ہے وہ اور چیز ہے۔ بڑا بنیادی فنی تکنیکی فرق ہے اس میں۔ اب جب جو متکلمین کے ہاں، منطقیوں فلسفیوں کے ہاں جس کی تطبیق احادیث پہ کی گئی، اس کا جب دراسہ کرتے ہیں تو کئی وہ ساتھی دوست جو قراءات سے تعلق تو رکھتے ہیں، وہ بیچارے جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو اگر اس کو جو ہے نا اگر ہم کہیں کہ یہ ناقابل اعتبار ہے، اعتماد ہے، تو پھر قرآن ہی ثابت نہیں ہوتا ہے اس کے بغیر، اور یہ نہیں ہوتا اور وہ نہیں ہوتا، وہ عجیب۔ اللہ عالم ان کو قراءات کا بھی پتہ نہیں ہے، اور یقیناً ان کو جو ہے نا یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو قرآن کے اندر قراءات میں جو تواتر ہے وہ اور یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو اس میں بھائی آپ کو ذرا اس کی وضاحت کر دوں، ذرا سن لو اچھی طرح۔ سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن نازل ہوا، آج قرآن کے تواتر کو ہم اسی تناظر میں لے جاتے ہیں نا کہ جی لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن متواتر ہے، قطعی ہے، اور اس کی قطعیت جو ہے نا وہ تواتر کی بنیاد پہ۔ اگر تواتر کو جو ہے نا وہ دھچکا لگے تو پھر تو قرآن کی قطعیت جو ہے نا وہ دھڑام سے گر جاتی ہے۔ وہ نہیں گر دیا بھائی قاری صاحب، ایسے نہیں گرتی کہ قرآن کا جو تواتر ہے اس میں آپ قراءات متواترہ کا جب تعریف پڑھیں گے تو اس میں آپ کو 4 چیزیں ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ اس تواتر کی بنیاد یہ ہے کہ جو قراءت بھی ہے وہ کس سے ثابت ہو؟ وہ صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، ایک بات۔ دوسرا وہ لغت عربی کے مطابق ہو۔ تیسرا وہ مصحف عثمانی کے مطابق ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں ان کی، کس بات کی؟ قرآن کو ثابت کرنے کی۔ اس کے بعد اگلی وہ شرط لگاتے ہیں کہ وہ متواتر ہو۔ اب اس میں جو ہے وہ اگر کوئی صاحب سن رہے ہیں جو اس فن سے گہرائی سے تعلق رکھتے ہیں، تو میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ تواتر کی شرط قراء میں کس نے لگائی ہے؟ قراء نے، کس قاری نے یہ لگائی؟ اور اس تواتر سے اس نے مراد کیا لیا؟ اگر تو مراد لیا ہے اس نے ان قراء کی جماعت کو جو متخصص ہیں قراءات میں، جن کے گرد قرآنی قراءات جو ہیں وہ روایات گھومتی ہیں، اگر تو وہ مراد لیے ہیں تو وہ کتنے ہیں؟ وہ 10 12 15 ہوں گے بھائی۔ تو آیا یہ تعداد تواتر کی تعداد ہے؟ یہ تو جو منطقی اصطلاح یا اصولی یا متکلمین کے ہاں جو تواتر ہے یہ اس کی تعداد تو نہیں ہے، بلکہ تعداد پہ تو کسی کا آج تک اتفاق ہوا ہی نہیں ہے۔
ہزاروں کا تصور کر کے بھی کہا گیا کہ نہیں یار، عقل پھر بھی جائز سمجھتی ہے کہ اتنے ہزار آدمی بھی جھوٹ پہ متفق ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پھر اگر آپ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ تواتر سے، کہ بھائی دیکھو اس وقت سے لے کے کتنے مسلمان سارے قرآن، اب تک تو اربوں مسلمان جو ہے نا وہ 14 صدیوں میں قرآن کو پڑھنے والے ہیں، تو اتنا بھاری تواتر ہے، تو بھائی یہ تواتر فنی طور پہ یہاں کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ یہ متخصص نہیں ہے، یہ متخصص نہیں ہے۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ یہ تواتر چوتھے درجے، یہ شرط چوتھے درجے میں آ کے آتی ہے۔ جی اگر اتنے پڑھنے والے، اب قرات شاذہ پڑھنے والے کتنے قاری ہیں؟ بڑے ہیں۔ اصل جب وہ، اب یہ ذرا نقطہ اس کو ذرا اچھی طرح کیچ کرنے کی کوشش کیجیے کہ قرآن میں اصل جو یقین ہیں وہ تواتر سے پہلے 3 چیزوں کے اندر پہ جو ہے نا وہ موقوف ہے۔ تواتر سے پہلے 3 چیزوں پہ، 3 شرطیں پہلے والی ان وہ ان پہ موقوف ہے۔ اگر وہ شرط کوئی ادھر ادھر ہوتی ہے تو پھر تواتر بھی کسی کام کا۔ تو بنیادی طور پہ قراءات میں جو یقین ہے وہ کس نے دیا؟ وہ تواتر نے دیا یا ان شرطوں نے دیا؟ وہاں قطعیت ان شرطوں کی وجہ سے ہے۔ وہ شرطیں ہوں گی، وہ قطعیت میں وہ حاکم ہیں تواتر پہ۔ حدیث میں اس سے برعکس ہے۔ حدیث میں تواتر سے پہلے کیا شرطیں ہیں؟ وہ محدثین والی شرطیں ہیں۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ صحت کی، جو حدیث کی صحت کی، جو وہ بذات خود مستقل ہیں قطعیت کا فائدہ دینے میں، تواتر ہو تو بھی نہیں ہو تو بھی۔ پھر یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ چاہے وہ حدیث محدثین کے شرطوں کے تحت صحیح ہو گئی، اب اس کو یقین میں جو ہے نا پکا بالاتفاق یقین میں ڈھالنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ لوگ کہتے ہیں جی تواتر کے بغیر یہ یقینی نہیں ہوگی، تواتر کے بغیر۔ اب وہ تواتر چیز ایسی ہے کہ نہ اس کی کوئی سمجھ ہے کسی کو، نہ وہ ثابت ہوگا اور نہ یقین جو ہے نا وہ آئے گا۔ لیکن جو اسلامی اور مسلمانوں کا جو نظریہ ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھ لو بھائی، میں تو طالب علم آدمی، میں اپنی رائے دے رہا ہوں، میں کسی پہ کوئی تحکم نہیں کر رہا ہوں، لیکن میری معلومات ہیں، میری یہ موقف ہے میرا، میں اس کا اظہار کرنا جو ہے نا ضروری سمجھتا ہوں۔ جو مسلمانوں کے ہاں، علماء مسلمین کے ہاں قطعیت کا مصدر جو ہے وہ سب سے بڑا مصدر کون سا ہے؟ وہ تواتر کا نہیں ہے، کیونکہ تواتر کا تو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ وہ ہے اجماع کا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اجماع پہ سب کا اتفاق ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ قطعی ہوتا ہے۔ اب جس حدیث کی صحت پہ اجماع ہو گیا، کوئی اس کو جو ہے نا وہ ضعیف نہیں کہتا، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ موافق، نہ مخالف، کوئی اس کو ضعیف نہیں کہتا، سب کہتے ہیں صحیح ہے۔ اور یہ بات بالکل سمجھنے والی ہے، یعنی عام بندوں کو کم سمجھ آتی ہے۔ اور یہ بھائی جب ہم لوگوں کے دی ہوئے جو ہے نا وہ اصول اپنے گلے میں ڈال لیں گے اور اپنے جیب میں قیمتی سونا سکہ باہر پھینکیں گے تو یہی کچھ ہوگا نا۔ مسلمانوں کے ہاں کیا کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ خبر کو جو ہے نا وہ یقینی کہا جا سکے سوائے تواتر کے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں آ کے افسوس اور حیرانگی کی انتہا ہو جاتی۔ میں تو حیران ہو جاتا ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں، آپ کی مرضی کی بات ہے بھائی، میں آپ پہ جبر تو نہیں کر رہا۔ تو ہے مسلمانوں کے ہاں، علماء مسلمین کے ہاں جو قطعیت کا مصدر ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اجماع۔ کسی بھی خبر کی صحت پہ اجماع ہو گیا ہے، اب اس کی صحت جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گی؟ قطعی ہو جانی چاہیے، ماننی چاہیے۔ دوسرے درجہ میں اجماع، پھر دوہرا اجماع یہ ہوتا ہے کہ اسی حدیث سے جو ہے نا علماء نے استنباط بھی کیا، استدلال بھی کیا، اس کو حجت بھی مانا ہے، اس سے ثابت شدہ مسائل کو
اپنے عقیدے کے ہیں تو عقیدے پہ جو ہے نا وہ نافذ کیا ہے، عمل کے ہیں تو اس پہ عمل کیا ہے. یہ عملی اجماع ہے، اس پہ استدلال پہ اجماع ہے. اب دو اجماع کے بعد بھی اگر کوئی خبر کہتا ہے کہ یار نہیں میرے نزدیک، پھر بھی وہ تبھی قطعی ہوگی جب تواتر اس میں جو ہے نا وہ ثابت کریں گے، تو اس کو کیا کہنا چاہیے اس کو. چلو بھائی آپ جو مرضی کہیں، لیکن میں نے لمحہ فکریہ آپ کو جو ہے نا وہ دے دیا. بھائی سمجھ گئے؟ شیخ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہاں جی. تو یہ چلو میں دوبارہ تھوڑا پتہ نہیں ادھر سے بات ادھر چلی گئی. یہ مسئلے ہی ایسے ہیں کہ ایک ایک پوائنٹ پہ 2 گھنٹے چاہیے. اب قراء کا جو مسئلہ ہے نا، قراء کا کہ قراءات میں اگر یہاں پہ تواتر کی نفی کی جائے تو قرآن کے تواتر کی نفی لازم آتی ہے. لہذا نہیں اس کو جو ہے نا اس تواتر کو بھی گلے میں ڈالے رکھو. یہ غلط سوچ ہے اور غلط مذہب ہے، غلط فکر ہے. اور یہاں یہ بھی بات سمجھ لو بھائی، علی وجہ البصیرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت اور صداقت کو تواتر کے ساتھ نفی کیا ہی نہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تواتر کے ساتھ جوڑا ہی نہیں، جوڑا ہی نہیں ہے. اس کو پہلے دن سے نہیں جوڑا نا. جب قرآن نازل ہوا تو کیسے نازل ہوا؟ جبرائیل آئے نا. چلو عام لوگوں کی اصطلاح میں یہ خبر واحد ہے یا متواتر ہے. اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو ہے نا وہ روایت کیا، یہ خبر متواتر ہے، یہ خبر واحد ہے. اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ نے سنا، پھر ان میں سے بھی 4 قراء پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے توجہ دلائی کہ ان کا جو ہے نا وہ یہ ان پہ اعتبار کرو. وہ 4 کا عدد متواتر ہے یا کیا ہے؟ تو پھر کیا تھا؟ آخر اللہ نے کوئی تو ذریعہ اختیار کیا ہوگا نا انسانیت کو قرآن کی حقیقت پہ ایمان لانے کے لیے، کچھ تو استعمال کیا ہوگا. وہ یہی کیا تھا کہ قرآن کی جو حقانیت ہے، قرآن کا جو ثبوت ہے، قرآن کی جو سچائی ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. چلو لاؤ بھائی. یہ مسائل اس وقت بھی ہوئے کہ محمد نے اپنی طرف سے بنا لیا، تو چیلنج ہوا کہ ٹھیک ہے اس نے بنا لیا، آپ بھی بنا کے لے آؤ. وہ ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. پھر پوری انس اور جن کو مخاطب کر کے کہا کہ لاؤ اس طرح کا قرآن بنا کے لاؤ. نہیں لا سکتے ہو تم. اور میاں قرآن کی حقانیت، قرآن کی صداقت، قرآن پہ یقین جو ہے نا، یہ تواتر پہ ہم جو ہے نا وہ باندھ کے، وہ منطقیوں فلسفیوں کے تواتر کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ باندھ کے ہم کہیں کہ بھائی جی بس وہ تواتر تھامے رکھو، اس کی جو ہے نا وہ تقدس خراب نہ ہو جائے. یہ کیا فکر ہے یار؟ قرآن کا اعجاز کیا ہے، معجز ہے قرآن. قرآن میں جو معجز چیز ہے یہ اس کے مضامین ہے. اس کے اندر جو مضامین ہے نا وہ ایسے ہیں کہ کوئی بندہ اس طرح کے مضامین کو اپنی گفتگو کلام میں سمو کے کلام بنا ہی نہیں سکتا ہے. یہ اس کا اعجاز ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. سارے عربیت کو، قریشیوں کو کہا کہ لاؤ پھر ایک اس نے بنا لیا تو تجھے ایک بنا. وہ ایک نے بنائی تھی نا الفیل ملفیل، وہ خود اس کے قبیلے والوں نے، عربوں نے مانی کہ وہ ٹھیک ہے بھائی، ہاں بالکل وہ سورہ الفیل کے مقابلے کیا. وہ اس کے اندر اس نے بڑی غلطیاں کر دی. تو بات یہ ہے کہ یہ نہیں مسئلہ. وہ قراء کا قراءات میں جو تواتر ہے وہ الگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ویسے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہمیں بھی، اور ہم یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں لیکن وقت مزید اس کی اجازت نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، برکتوں سے سبحانک نوازے. بارک اللہم اللہ و فیکم. بحمدک، سبحانک اشہد ان لا اللہم و الہ الا بحمدک، انت، اشہد ان لا الہ الا استغفرک انت، و اتوب استغفرک. الیک.